بہت سے ایسے پاکستانی ہیں جو بیرون ملک اسپیشلی کینیڈا جا کے پڑھنا چاہتے ہیں، وہاں جاب کرنا چاہتے ہیں، لیکن امیگریشن کا پروسیس اور ڈاکومنٹس کی معلومات نہ ہونے کی وجہ سے وہ اپنی یہ خواہش پوری نہیں کر سکتے۔ اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں عامر اسماعیل۔ یہ امیگریشن کنسلٹنٹ ہیں جنہوں نے متعدد لوگوں کو اپنی سروس پرووائڈ کی جس کے ذریعے وہ باہر موو ہو سکے۔ جی عامر صاحب، یہ بتائیے گا کہ امیگریشن کے کون کون سے آپشن ہیں؟ کینیڈا کی امیگریشن میں سمجھتا ہوں کہ ہر کوئی جانتا ہے کہ ایک اچھا ملک ہے جہاں پر پذیرائی ہوتی ہے امیگرینٹس کی، اور اس میں مختلف آپشنز ہیں۔ امیگریشن کا مطلب ہے مستقل سکونت، یعنی آپ مستقل طور پر رہائش کرنا چاہتے ہیں اور پھر آپ سٹیزن بھی بن جاتے ہیں جب آپ 3 سال قیام کر لیتے ہیں۔ اس میں مختلف آپشنز ہوتے ہیں، یعنی آپ اسکل ورکر کیٹیگری ہے، اس میں بزنس کے طور پہ بھی لوگ جاتے ہیں بزنس امیگریشن کے اندر، اور پھر اسپانسر بھی ہو جاتے ہیں، یعنی اگر آپ کے عزیز رشتہ دار وہاں پر ہیں، اب وہ ڈپینڈ کرتا ہے کیا آپ کا رشتہ بنتا ہے ان سے۔ تو مختلف آپشنز ہیں۔ ایون اسٹوڈنٹس جب جاتے ہیں تو پڑھائی کے بعد وہ ورک پرمٹ لینے کے بعد، پوسٹ گریجویٹ ورک پرمٹ لینے کے بعد 1 سال کام کرنے کے بعد وہ بھی امیگرینٹ بن سکتے ہیں۔ باقی اور بھی مختلف کیٹیگریز ہیں، ریفیوجی کلاس بھی ہے اس میں، اور اس طریقے سے تو کافی ساری اس میں کیٹیگریز ہیں۔ جو مین کیٹیگری ہے جس میں کہ بیشتر لوگوں کو لیا جاتا ہے وہ اکنامک کیٹیگری کہلاتی ہے، جس میں اسکل ورکر حضرات آتے ہیں، جو پروفیشنلز ہیں، اکاؤنٹنٹس ہیں، انجینئرس ہیں، مختلف پیشہ ور لوگ ہیں، وہ اس کیٹیگری میں جاتے ہیں۔ بزنس امیگریشن کے اندر البتہ وہ حضرات جو کہ یا تو سینئر مینجمنٹ کا تجربہ رکھتے ہیں، کسی بڑی آرگنائزیشن کا کوئی ڈپارٹمنٹ ہیڈ کرتے ہیں، یا پھر وہ کوئی اپنا بزنس چلاتے ہیں ایز اے اونر، ایز اے پارٹنر اور ایز اے ڈائریکٹر آف دا کمپنی، اور پھر وہ اپنا بزنس پلان پیش کرتے ہیں کہ میں کینیڈا آنا چاہتا ہوں، اپنا بزنس وہاں میں سیٹ اپ کروں گا اور ایک خاص رقم وہاں پر انویسٹ کروں گا۔ کوئی اسکل ورکر کے طور پر اپلائی کرنا چاہے تو کیا ڈاکومنٹس ریکوائرڈ ہوں گے؟ سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کرائٹیریا کیا ہے، یعنی آپ اس کرائٹیریا پہ پورا اترتے ہیں یا نہیں۔ مختلف فیکٹرز کے اوپر آپ کی اپلیکیشن ڈیپینڈ کرتی ہے۔ تو کیونکہ ہم ورڈ یوز کر رہے ہیں اسکل ورکر، دیٹ مینس کہ وہ یہ دیکھنا چاہیں گے کہ آپ کی عمر کتنی ہے۔ یقیناً وہ ینگر اپلیکنٹس کی پذیرائی زیادہ کریں گے۔ ایج کیا ہے، ایجوکیشن کیا ہے، ورک ایکسپیرینس کیا ہے، لینگویج اسکلز کیا ہیں۔ لینگویج اسکلز جو آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ آئلٹس کا ٹیسٹ دیا جاتا ہے، تو انگریزی کا ٹیسٹ ہو گیا۔ اب جب یہ تمام فیکٹرز انوالو ہیں، ایون اگر آپ میرڈ ہیں تو آپ کی وائف کی یا ہسبینڈ کی ایجوکیشن اور ان کی لینگویج اسکلز بھی کاؤنٹ ہوتی ہیں، اور وہاں ریلیٹیوز ہیں تو وہ بھی کاؤنٹ ہوتے ہیں۔ لیکن جب یہ تمام فیکٹرز انوالو ہیں تو ان کو سپورٹنگ ڈاکیومنٹس کے ذریعے پروف بھی کرنا ہوگا ہمیں۔ اگر ایج ہے تو برتھ سرٹیفکیٹ، ایجوکیشن ہے تو ایجوکیشنل کریڈینشیل اسیسمنٹ آج کل کیا جاتا ہے، یعنی پاکستانی آپ کی جو کوالیفیکیشن ہے اس کے مساوی کس کینیڈین کوالیفیکیشن کے مساوی ہے وہ، تو ایجوکیشن ہے۔ ورک ایکسپیرینس ہے تو آپ کو امپلائمنٹ لیٹرز چاہیے ہوں گے، پے اسٹپس چاہیے ہوں گی، بینک اسٹیٹمنٹ جس کے اندر آپ کا سیلری وغیرہ آ کر کے ڈپازٹ ہوتی ہے، جس سے کہ پتہ چلتا ہے کہ یہ آپ نے کوئی جینوئن بات کی ہے۔ اچھا، لینگویج کی آپ نے بات کی، تو کیا اسکور منیمم ریکوائرڈ ہوتا ہے کہ وہ آنا ضروری ہے؟ جو منیمم بینڈ اسکور ریکوائر ہے، آج کل آن لائن سسٹم ہے، یعنی آپ اپنا پہلے پروفائل بناتے ہیں، 2 سٹیجز ہوتے ہیں۔ پہلے آپ پروفائل بناتے ہیں اور پھر اس کے بعد انویٹیشن بیس سسٹم بنا ہوا ہے۔ آپ کو گورنمنٹ انوائٹ کرتی ہے کہ ٹھیک ہے آپ نے اپنا ایکسپریشن آف انٹرسٹ واضح کیا، لیکن اب ہم آپ کو انوائٹ کریں گے اگر آپ معیار پہ پورا اترتے ہیں۔ تو ایسے موقع پر آپ کو انٹرنس کی بھی ایک ریکوائرمنٹ ہے، یعنی منیمم ریکوائرمنٹس ہے انٹرنس انٹو دا پول آف ایپلیکنٹس، یعنی آن لائن جو آپ ایپلیکیشن بناتے ہیں تو آپ کی ایپلیکیشن پول میں چلی جاتی ہے۔ تو اس میں جو ریکوائرمنٹ ہے لینگویج کی وہ ہے 6 بینڈز ان آئلٹس۔ تو آئلٹس میں بینڈ سسٹم ہوتا ہے 1 to 9، تو 6 بینڈز از دی منیمم، اور اس میں 4 فیکٹرز ہیں، لوگ جانتے ہوں گے، ریڈنگ، رائٹنگ، اسپیکنگ، لسننگ، سب میں 6 آنا چاہیے۔ اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ اگر آپ کا بہت اچھا اسکور آ گیا ہے 3 فیکٹرز میں اور ایک میں 6 سے نیچے ہے تو آپ انٹرنس ریکوائرمنٹ پورا نہیں کر پائیں گے۔ تو 6 از دا منیمم، بٹ 6 از یوزلی ناٹ انف۔ آپ کو بہتر کی ہی کوشش کرنی چاہیے۔ مجھے جب لوگ رابطہ کرتے ہیں تو میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ آپ میکسیمم کا ٹارگٹ کریں، کیونکہ جب آپ میکسیمم کا کرتے ہیں تو پھر آپ اپنا بیسٹ اسکور لے کے آتے ہیں۔ اگر آپ 6 کا ٹارگٹ کریں گے تو شاید ہو سکتا ہے کہ کچھ کم آئے۔ 67 نمبر کرنے ہوتے ہیں، 67 پوائنٹس ٹو انٹر دا پول۔ سب کے لیے مساوی ہے سلیکشن کرائٹیریا، اور سب کے لیے اپارچونیٹیز مساوی ہیں۔ اگر کوئی نیکسٹ ایئر جانا چاہ رہا ہے کینیڈا یا کسی اور کنٹری، تو کیا ایک چیک لسٹ ہوگی، کس طرح سے اسے اپنی پریپریشن کرنی ہوگی کہ وہ نیکسٹ ایئر تک جا سکے وہاں پر؟ شروع میں جو مینڈیٹری ڈاکیومنٹیشن ہے اس میں آئلٹس کا ٹیسٹ ضروری ہے، اور ایک اور چیز ہے جو کہ کہلاتی ہے ایجوکیشنل کریڈینشیل اسیسمنٹ، یعنی آپ کا جو پاکستانی تعلیم ہے یا کسی بھی فارن کنٹری سے آپ نے لی ہے،
نان کینیڈین تعلیم اس کو آپ کو پروف کرنا ہے کہ یہ کس کینیڈین معیار کی ہے، تو اس کا ایک پروسیس ہے. آپ کو کچھ اپنے اٹیسٹڈ ڈاکیومنٹس بھیجنے پڑتے ہیں ان اسیسمنٹ باڈیز کو جن کو انہوں نے آتھرائز کیا ہے. فار ایگزامپل ورلڈ ایجوکیشن سروس ہے، یونیورسٹی آف ٹورانٹو ہے، یہ وہ تمام اسیسمنٹ باڈیز ہیں جو کہ اسیس کرتی ہیں. یا فارمیسی کاؤنسل ہے فارماسسٹ کے لیے خاص طور سے، یا میڈیکل کاؤنسل ہے فار ڈاکٹرز. تو اس میں وقت لگتا ہے تھوڑا، 2-3 مہینے کا بھی پروسیسنگ ٹائم ہو سکتا ہے، یہ زیادہ بھی ہو سکتا ہے. تو آپ جب اپلائی کرنے لگتے ہیں تو آپ کا پروفائل کریٹ نہیں ہو سکتا جب تک کہ آپ کے پاس انگریزی کا ٹیسٹ کا رزلٹ نہ ہو، وہ بھی وہ منیمم 6 والا، اور یہ کہ آپ کے پاس ECA ہوا ہو. باقی تمام ڈاکیومنٹیشن تو یوزلی لوگوں کے پاس ہوتی ہے، پاسپورٹ کی کاپی وغیرہ. لیکن جب آپ کا انویٹیشن آتا ہے، کیونکہ سیکنڈ اسٹیج پہ بھی ہمیں جانا ہے، اگر آپ کا رینکنگ اسکور اتنا اچھا ہے کہ آپ کو گورنمنٹ انوائٹ کرتی ہے پرماننٹ ریزیڈنس کے لیے، تو پھر آپ کو مزید ڈاکیومنٹیشن دینی ہوتی ہے، جیسے کہ سیٹلمنٹ فنڈس، بینک اسٹیٹمنٹ، پولیس سرٹیفکیٹ. اینی کنٹری ویئر یو ہیو لیو فار مور دین 6 months یو ہیو ٹو پرووائڈ پولیس سرٹیفکیٹ. اور مزید اسٹیچوٹری اینڈ آئیڈینٹیفیکیشن ڈاکیومنٹ، میرج سرٹیفکیٹ اگر آپ شادی شدہ ہیں. تو ایک لانگ لسٹ آف ڈاکیومنٹس ہیں، اور وہ ویری کر سکتی ہے پرسن ٹو پرسن ان کے سرکمسٹانسز کے حوالے سے. اچھا، کوئی بھی کیٹیگری ہو، ورک پرمٹ ہو، امیگریشن ہو، اس میں 2 قسم کی چیزیں بلکہ 3 قسم کی چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو گورنمنٹ کی اپنی پروسیسنگ فیس ہوتی ہے، وہ خرچہ ہے آپ کا جو آفیشیل فیس ہے. پھر آپ نے اگر آپ مستقل طور پہ جانا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے ساتھ سیٹلمنٹ فنڈز لے کے جانے ہوتے ہیں. فار ایگزامپل ایک شخص جانا چاہتا ہے ایز اے اسکل ورکر، تو اس کو اپنے ساتھ 6 مہینے کا خرچہ اپنے ساتھ لانا ہے، جو کہ وہ اپنے اوپر ہی خرچ کرے گا، جو کہ تقریباً $13,000 ہے آگے پیچھے. اور ساتھ میں آپ پھر تقریباً $4,000 فی ڈپینڈنٹ بھی لگا لیجئے. یہ تو اپنا اس نے ساتھ لے کے جانا ہے، خرچ نہیں کرنا لیکن ساتھ لے کے جانا ہے، بعد میں خرچ کرنا ہے. پھر اگر آپ نے کسی لائسنس ایڈوائزر کو انوالو کیا تو وہ اپنی کوئی فی کوٹ کریں گے. اگر آپ خود ڈائریکٹلی اپلائی کر رہے ہیں تو آپ کو وہ فیس نہیں دینی پڑے گی. تو یہ 3 اقسام کے ہیں. باقی جہاں تک آپ نے بات کی ورک پرمٹ کی، تو ورک پرمٹ کے لیے جو پہلی شرط ہے وہ ہے جاب کا حصول. اور جاب کے حصول کے لیے آپ خود ڈائریکٹلی اپلائی کرتے ہیں امپلائرس کے پاس، یا پھر کینیڈا میں جو مقیم لائسنس ریکروٹرز ہیں ان کی خدمات لیتے ہیں. کوئی بھی شخص اس میں جو انوالو ہوتا ہے جاب کے ارینجمنٹ میں، چاہے وہ امپلائر خود ہو یا ریکروٹر ہو، یا کوئی بھی یہاں پہ جو لوکل ایجنٹس ہیں بیٹھے ہوئے مارکیٹ میں، جو کہ آتھرائز تو نہیں ہے، بہرحال نان کینیڈینز ہیں لیکن وہ پیسے چارج کرتے ہیں. تو کوئی بھی شخص آپ سے پیسے چارج کر رہا ہے آپ ہی کی جاب کے بارے میں، تو وہ ایک تو کینیڈین قانون کے منافی ہے، کانٹروین کرتا ہے، اور بالکل بھی الاؤڈ نہیں ہے، آپ اس شخص سے بات نہ کریں. باقی آپ وزٹ پہ جاتے ہیں تو آپ کا خرچہ یہ ہے کہ آپ وہاں پہ جو خرچ کریں گے، خالی آپ کو یہاں دکھانا ہوتا ہے کہ میں میرے پاس پیسے ہیں ٹرپ لگانے کے لیے. اور اسٹوڈنٹ پہ جانا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ بتانا ہوتا ہے کہ ٹیوشن فیس موجود ہے، وہاں پہ رہنے سہنے کا خرچہ موجود ہے. تو یس، جو آپ کی مالی ذرائع ہیں وہ امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں اس میں. اگر کوئی آپ کا بلڈ ریلیشن کسی کنٹری میں رہتا ہے اور آپ اسی کنٹری کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں، تو کتنا ایزی ہو جاتا ہے آپ کے لیے کہ آپ کی اپلیکیشن بھی اپروو ہو جائے اور ایزلی سارا پروسیس ہو جائے؟ جب آپ کے پاس کوئی ریلیٹو ہوتا ہے کسی ملک میں جہاں آپ مستقل طور پہ جانا چاہتے ہیں، تو اس کی کافی پذیرائی ہوتی ہے. اس کی ریکمنڈیشن یہی ہوتی ہے کہ آپ کو مزید پوائنٹس دیے جائیں. جیسے کہ جب آپ پول میں انٹر ہو رہے ہوتے ہیں کینیڈا کے لیے، تو آپ کو 5 پوائنٹس ملتے ہیں فرسٹ بلڈ ریلیٹیو کے، تو آپ کی آسانی ہو جاتی ہے انٹرنس میں. لیکن دیر از اندر سسٹم کال رینکنگ سسٹم ان کینیڈین امیگریشن. اس رینکنگ سسٹم میں البتہ وہ صرف انہی لوگوں کو مزید 15 نمبر دیتے ہیں جن کے سبلنگز وہاں موجود ہیں، بہن بھائی. تو واضح ہوا کہ آپ کے عزیز رشتہ داروں کی وجہ سے آپ کو پوائنٹس مزید ملتے ہیں، لیکن یہ نہیں ہوگا کہ عزیز رشتہ داروں کی وجہ سے آپ کو امیگریشن دے دی جائے. آپ کو بہرحال کوالیفائی تو خود ہی کرنا ہے. اگر اسٹوڈنٹس کی بات کریں تو اسٹوڈنٹس کے لیے کیا اپرچونیٹیز ہیں وہاں پر، وہ کس طرح سے اپلائی کر سکتے ہیں اگر کوئی پڑھنے جانا چاہ رہا ہے تو؟ کینیڈا کے لیے تو میں سب کو ریکمینڈ کروں گا کہ اگر آپ باہر پڑھنا چاہتے ہیں تو کینیڈا آپ کی لسٹ میں سر فہرست ہونا چاہیے. کیونکہ ایک تو معیاری تعلیم تو ہے ہی اپنی جگہ پہ، جیسے کہ US UK وغیرہ میں، آسٹریلیا میں بھی ہوتی ہے، لیکن ساتھ میں کمپیریٹیولی زیادہ سستی ہے تعلیم. اور یہ ایک واحد ملک ہے ان تمام ملکوں میں کمپیریٹیولی کہ جہاں پر امیگریشن کا روٹ جو ہے وہ زیادہ سہل ہے. یعنی آپ اگر پڑھتے ہیں وہاں پر تو آپ تعلیم کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ پوسٹ گریجویٹ ورک پرمٹ بھی اپلائی کر سکتے ہیں. یعنی آپ وہاں پہ کام کر سکتے ہیں. 1 سے 3 سال کے دورانیہ کا ہوتا ہے وہ. اور جب وہ ورک پرمٹ پہ آپ 1 سال جاب کر لیتے ہیں تو آپ کو کینیڈا ایکسپیرینس کلاس کے تحت آپ امیگریشن اپلائی کر سکتے ہیں. یہ صرف ینگر اپلیکینٹس کے لیے نہیں، آج کل کافی میچور اسٹوڈنٹس بھی جا رہے ہیں.
اور کینیڈا یہ بھی فیسیلیٹیٹ کرتا ہے کہ آپ خود تو آئیں، اگر آپ میرڈ ہیں اور اپنے اسپاؤس کو لانا چاہتے ہیں تو آپ کی اسپاؤس کو وہ اوپن ورک پرمٹ دے دیا کرتے ہیں. اوپن سے مراد یہ ہے کہ امپلائر کوئی نہیں، اگر وہ چاہیں تو جاب کر سکتی ہیں یا کر سکتے ہیں، اور بچوں کو آپ فری پڑھا سکتے ہیں 12 اسٹینڈرڈ تک وہاں پر. تو کافی میچور لوگ اس لیے بھی کر رہے ہیں کیونکہ امیگریشن کے معاملات میں ڈیلیز آیا تو کچھ لوگوں نے سوچا کہ ہم پڑھائی بھی کر لیتے ہیں اور پھر ساتھ میں ہمیں پرماننٹ ریزیڈنس کی راہ بھی ہموار ہو جائے گی. اگر کوئی اسٹوڈنٹ فیلوشپ کے تھرو اپلائی کرنا چاہ رہا ہے تو وہ کس طرح سے کر سکتا ہے؟ مختلف یونیورسٹیز اینڈ کالجز ان کے پروگرامز ہوتے ہیں ان ریکگنیشن آف گڈ اکیڈمک پاسٹ آف اے اسٹوڈنٹ یا کوئی اور بھی، تو اس میں وہ رابطہ کر سکتے ہیں مختلف یونیورسٹیز اور کالجز میں، اور اس میں کچھ رعایت ہو جاتی ہے فیس میں. البتہ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس تو بیسکلی ان کا سورٹ آف ٹارگیٹ اس لیے بھی ہوتے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ وہ آئیں گے اور اپنے ساتھ کلچرل بینیفٹ لائیں گے، بلکہ آلسو کہ وہ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ والی فیس دیں گے. کیونکہ جو جیسے ہمارے بچے وہاں پڑھتے ہیں تو 12 گریڈ تک تو وہ فری پڑھتے ہیں، اس کے بعد پھر وہ کالج اور یونیورسٹی میں بھی جب جاتے ہیں تو ان کو سبسیڈائز فیس ملتی ہے اور اس پر بھی وہ لون لے لیا کرتے ہیں. جیسے اونٹیریو میں ہم لوگ ہیں تو اونٹیریو اسٹوڈنٹ اسسٹنٹ پلان ہے OSAP، وہ لینے کے بعد وہ اس کو ریٹرن کرتے رہتے ہیں آہستہ آہستہ کر کے. تو اس طریقے سے ہے، انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کو کنسیڈر کرنا چاہیے. ہمارے پاس پاکستان سے بہت کم لوگ اپلائی کرتے ہیں اور ریفیوزل ریٹ بہت زیادہ ہے کیونکہ مارکیٹ میں لوکل ایجنٹس ان کو صحیح طرح گائیڈ نہیں کرتے تو ریفیوزل ریٹ بڑھ جاتا ہے. اس کے مقابلے میں ابھی آپ دیکھیں انڈیا سے تقریباً لاکھ بھر اسٹوڈنٹس ہر سال جاتا ہے، تو ہمارے پاس سے تقریباً 3-4 ہزار. تو اگر آپ کنسیڈر کر رہے ہیں تو آپ ضرور کینیڈا کو کنسیڈر کیجیے. تھینک یو سو مچ فار دا ٹائم اینڈ انفارمیشن. یہ کچھ آپشنس اور گائیڈ لائنس تھیں جنہیں فالو کر کے آپ کینیڈین امیگریشن کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. اس ویڈیو سے ریلیٹڈ اگر آپ کا کوئی فیڈ بیک ہو یا سوال ہو تو ضرور پوچھیے گا.